السلام علیکم 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن. حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا. عید سے پہلے پیٹرول 9 روپے 66 پیسے فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت 289 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر. وزارت خزانہ کے پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے کی کمی. نئی قیمت 282 روپے فی لیٹر کر دی. پیٹرول مہنگا ہونے پر عوام پھٹ پڑے. پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دیتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کو جوابی خط. کہا دونوں ممالک توانائی، زراعت، صحت اور تعلیم سمیت کئی شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے اور گرین الائنس اقدام میں تعاون خوش آئند ہے. امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں. خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ہدف کے حصول کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. پیٹرول مہنگا، ایل پی جی سستی. فی کلو قیمت میں 6 روپے 51 پیسے کمی کر دی. ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 76 روپے 9 پیسے سستا ہو گیا. اوگرا نے اپریل کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2954.3 روپے ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کا خط. خودکار کے 300 وکلاء کا سپریم کورٹ کے از خود نوٹس اور تمام دستیاب پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ. نامور وکلاء کی جانب سے عدالتی معاملے پر مداخلت کے وکلاء کو خط لکھ دیا گیا. خط لکھنے والوں میں تصدق جیلانی کے بیٹے صادق جیلانی بھی شامل. خط میں کہا کہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کے جرأت مندانہ اقدام کو سراہتے ہیں. اگر جج انصاف کے لیے آزاد نہیں تو قانونی نظام اہمیت نہیں رکھتا. شفاف تحقیقات میں ناکامیاں عوام کے عدم اعتماد کا باعث نہیں بنے گی. مفاد عامہ کی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے. اپوزیشن کا مبینہ دھاندلی کے خلاف عید الفطر کے بعد ہرنائی بلوچستان سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ. رواں ہفتے گرینڈ الائنس کا اعلان کیا جائے گا. ذرائع کا دعویٰ پی ٹی آئی کے اسد کیسر، محمود اچکزئی، لیاقت بلوچ، اختر مینگل کے ساتھ معاملات طے پا گئے. رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ کے بنیاد پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر مملکت بنے. عدالتوں سے دوبارہ مینڈیٹ واپس ملا تو اس جعلی حکومت کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے. پی ٹی آئی کا سندھ میں ہونے والے سینٹ انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار سندھ سینٹ الیکشن سے دستبردار. 7 امیدوار جنرل ٹیکنوکریٹ خواتین اقلیتی نشستوں پر مد مقابل تھی. سندھ سے سینٹ امیدواروں کے بلا مقابلہ کامیابی کا اعلان. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کل سینٹ الیکشن سے ریٹائرمنٹ کی درخواست دیں گے. صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں ہم نے سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار نامزد کیے. سندھ سے 6 امیدوار حصہ لے رہے تھے مگر اب سندھ سے سینٹ الیکشن نہیں لڑیں گے. میئر کراچی کا رات گئے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن رائزنگ مل کا دورہ. مرمتی کام کا جائزہ. مرتضی وہاب نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں نیا پمپنگ اسٹیشن بنانے کے لیے رقم منظور کرائی جائے گی. اولڈ سٹی ایریا کے سیوریج کے مسائل پر جلد قابو پانے کی کوشش کریں گے. چیف انجینئر نے بتایا کہ لائن کی مدت مکمل ہو چکی. 10 روز میں 3 مرتبہ لائن پھٹ گئی. لائن گہری ہونے کے باعث مرمت کرنے میں دشواری کا سامنا. رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں اور خوشنودی کا حصول. ملک بھر کی مساجد میں اعتکاف کے خیمے آباد. ملک بھر میں لاکھوں مسلمان اعتکاف بیٹھ گئے. لاہور میں بادشاہی مسجد سمیت کئی اہم مساجد میں اجتماعیہ اعتکاف. کراچی کی مساجد میں بھی اللہ کی خوشنودی اور سنت نبوی کی پیروی میں ہزاروں افراد کا اعتکاف.